کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ایک ایسی شیطانی قوت جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا، وہ آج بھی اسی لمحے ہماری دنیا میں موجود ہے۔ قید ہے ایک گمنام جزیرے پر، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اپنے باہر نکلنے کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ لرزہ خیز حقیقت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی تھی۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایسی مخلوق کا سامنا جس کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس راز سے جو سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بھٹکی ہوئی کشتی کی، ایک ویران جزیرے کی، اور ایک ایسی پر اسرار مخلوق کی جس کا نام ہے الجساسہ۔ یہ کہانی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی، جو سمندر کے سفر پر نکلے تھے۔ 1 مہینے تک ان کی کشتی بے رحم لہروں کے رحم و کرم پر رہی، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت وہ ایک انجان جزیرے پر جا لگے، تھکے ہوئے، بھوکے اور مایوس۔ انہوں نے جزیرے پر قدم رکھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جزیرہ زمین کا کوئی عام ٹکڑا نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے۔ جیسے ہی وہ جزیرے کے اندر داخل ہوئے، ان کا سامنا ایک ایسی چیز سے ہوا جسے دیکھ کر ان کے قدم زمین میں گڑ گئے اور دل دہل گئے۔ سامنے ایک مخلوق کھڑی تھی، اتنی عجیب و غریب کہ اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ اس کا پورا جسم گھنے اور لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اتنے بال کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کون سا ہے اور پیٹھ کون سی ہے۔ وہ ایک چلتا پھرتا بالوں کا گچھا تھی۔ اس مخلوق نے انسانی زبان میں جواب دیا، ایک ایسی آواز میں جو صدیوں کی گہرائی سے آ رہی تھی۔ اس نے کہا، انا الجساسہ، یعنی میں جاسوس ہوں۔ جاسوس؟ کیسی جاسوسی؟ کس کے لیے خبریں اکٹھی کرتی ہے؟ اس مخلوق نے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ایک حکم دیا۔ اس نے دور ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس خانقاہ میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبر سننے کا شدت سے منتظر ہے۔ وہ کون شخص تھا جو ایک ویران جزیرے پر ان مسافروں کا انتظار کر رہا تھا؟ جساسہ کی ہے اور اس کے پراسرار حکم نے صحابہ کو اس عمارت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، ان کے کانوں میں زنجیروں کے گھسٹنے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جسے وہ زندگی بھر نہ بھلا سکے۔ سامنے ایک دیو ہیکل انسان تھا، اتنا بڑا اور مضبوط کہ انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور پاؤں ٹخنوں تک جکڑے ہوئے تھے۔ وہ قیدی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں قید نہیں بلکہ ایک شیطانی چمک تھی۔ اس قیدی نے انہیں دیکھا اور گرجدار آواز میں سوال پوچھنے شروع کیے، لیکن اس کے سوال عام نہیں تھے۔ وہ دنیا کے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بیسان کے نخلستان میں ابھی بھی کھجوریں اگتی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں اگتی ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب وہاں پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، کیا بحیرہ تبریہ میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت بہت قریب ہے جب اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ قیدی نے پوچھا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے بتایا، اہل عرب نے ان کی پیروی کر لی ہے۔ یہ جواب سن کر اس قیدی کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو سنو، میں ہی مسیح الدجال ہوں، اور عن قریب مجھے اس قید سے نکلنے کی
اجازت ملنے والی ہے۔ میں نکلوں گا اور 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا اور کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑوں گا جسے میں اپنے قدموں تلے رون نہ ڈالوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی وہاں سے جان بچا کر بھاگے اور سیدھا مدینہ پہنچ کر یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمیم کی بات نے میری اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی فلم کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ وہ جزیرہ آج بھی کہیں موجود ہے، اللہ نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ الجساسہ آج بھی اس کے لیے خبریں جمع کر رہی ہے اور وہ قیدی آج بھی ان زنجیروں کو توڑنے کا منتظر ہے۔ اس کے سوالوں پر غور کریں۔ بحیرہ طبریہ کا پانی آج تیزی سے خشک ہو رہا ہے، دنیا میں فتنے اور فساد عروج پر ہیں۔ کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ وہ وقت قریب ہے، بہت قریب۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ نکلے گا تو کیا آپ اور میں اس کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟